اب ہم ذہن آزمائی کرتے ہیں جی، تحقیق کا آغاز کہاں سے کریں؟ میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں، جہاں سے بھی دوست جو ہے نا شروع کرنا چاہیں بتا دیں، کہاں سے شروع کرنی ہے؟ جی مسئلہ، ماشاء اللہ جی، اور کوئی؟ ماشاء اللہ، اور ماشاء اللہ اجماع ہو گیا جی، ضرورت جی بالکل ایسا ہی ہے کہ سب سے پہلی چیز مسئلہ علمی ہے۔ آپ اس مسئلے کو، اس پرابلم کو آپ دیکھیں، پھر اس مسئلے کی ضرورت سنجی کریں، نیاز سنجی کریں کہ اس کی ضرورت بھی ہے یا نہیں۔ تحقیق کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ مسئلے یابی سے، مسئلے یابی سے۔ بیان بات کا ہے، فی الحال ہم مسئلے کو ڈھونڈنے جا رہے ہیں۔ مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ مسئلے کی ضرورت کیا ہے؟ سب سے پہلا نقطہ مسئلے کی ضرورت میں یہ ہے کہ جب تک مسئلہ نہیں ہوگا وہ بنیادی ستون ہی نہیں ہے، وہ جو خیمے کا عمود ہے نا وہ مسئلہ ہے، اگر وہ نہیں ہے تو پھر تحقیق نہیں ہے۔ دوسری، اس میں ہم نے ریڑھ کی ہڈی کی مثال دی ہے۔ انسان کے پاس یہ جو مہرے ہیں، ریڑھ کی ہڈی ہے، اس میں اگر ایک مہرہ بھی ہل جائے تو انسان اٹھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا۔ تحقیقات میں پرابلم کی حیثیت، مسئلے کی حیثیت اسی ریڑھ کی ہڈی کی ہے۔ تحقیق میں جان نہیں ہوتی، کیوں جان نہیں ہے؟ بھئی پرابلم ہی نہیں ہے، پرابلم نہیں ہے تو جان نہیں آتی۔ مسئلے کو حل کرنے کے پیچھے ہے یا نہیں ہے؟ اس مسئلے کو محقق نے ڈھونڈا ہے یا نہیں ڈھونڈا؟ ممکن ہے استاد نے پیشنہاد دی ہو، اس کے ذہن میں کوئی مسئلہ ہو، لیکن کیا وہ مسئلہ خود محقق کے ذہن میں منتقل ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ کیا وہ واقعاً اس کے لیے پرابلم ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ اگر پرابلم ایجاد نہیں ہوا تو پھر اس کا رائے حل بھی کوئی نہیں ڈھونڈتا۔ جب تک مسئلہ نہیں بنتا پھر اس کا کوئی رائے حل نہیں ڈھونڈتے۔ لہذا مسئلہ تحقیق کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ مسئلہ کہاں سے وجود میں آتا ہے؟ اگلا سوال یہ جو تھا نا مسئلہ علمی، تشکیل کے حوالے سے یہ نقطہ ہے۔ مسئلہ کہاں سے ڈھونڈیں؟ کہاں سے ڈھونڈیں؟ کتابوں سے ڈھونڈیں، ہاں جی، تحقیقات سے ڈھونڈیں، بیان ناموں سے ڈھونڈیں، نشستہائے علمی سے ڈھونڈیں، نشستہائے روشی سے ڈھونڈیں، کہاں سے ڈھونڈیں؟ آپ کو بہت سے چینل بتائے جاتے ہیں نا، کارگاہوں میں آپ گئے ہوں گے، یہی چینلز ہیں جو آپ کو بتائے جاتے ہیں۔ آپ تحقیقات میں جائیں، آپ دفاعیات میں شرکت کریں، آپ اساتذہ کے پاس جائیں، آپ روش کی نشستوں میں جائیں تو آپ کو مسائل ملیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ کیا ہیں؟ یہ ابزار مسئلہ ہیں، یہ ہیں آلات، ابزار، وسائل مسئلہ یہی ہیں۔ آپ نشست میں جاتے ہیں، ابھی کسی کی طرف اشارہ نہیں کر رہا، موبائل کھول کے بیٹھ جاتے، تو نشست میں مسئلہ حل نہیں ہوگا نا۔ یہ ویسے ہی مزاح تھا، مزاح تھا، ناراض نہیں ہونا، تو اسے سیریس لے لو، واقعہ دی خیر۔ اچھا، تو کیا ہے کہ دیکھیں مسئلہ کہاں سے وجود میں آتا ہے۔ آپ ہر جگہ جائیں، جس چیز میں بھی جائیں، آپ نشستہائے علمی میں جائیں تو کس چیز کے دنبال میں رہیں کہ مسئلہ ملے، یہ اصل اہم ہے۔ کہاں سے مسئلہ ملے یہ اہم نہیں ہے، ابزار کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کسی کی محفل میں بیٹھتے ہیں، آپ جو ہے، میں نے ماہ رمضان اس سال جو ہے وہ ایک نشست سے لیا ہے۔ اس سال ماہ رمضان کی جو میری تبلیغ تھی وہ تھی آن لائن ہی تھی، آیات حب اور لا حب خداوند کے حوالے سے تھی، ان اللہ یحب و ان اللہ لا یحب۔ لیکن یہ مسئلہ کہاں سے تشکیل پایا؟ ایک نشست سے، ایک نشست میں نے شرکت کی تھی، اور ڈاکٹر واسعی ہمارے استاد ہیں تمدن کے، تو انہوں نے ایک مسئلہ دیا تھا کہ یہ ساری آیات جو ان اللہ یحبو کے بارے میں ہیں، یہ ساری کی ساری جو ہے وہ مدنی ہیں، ساری کی ساری، ایک آیت بھی اس میں مکی نہیں ہے۔ دوسری علامت کیا ہے کہ ان میں جو ہے وہ 90% آیات جو ہے وہ اس میں جمع کا صیغہ ہے،
ان اللہ یحب الصابرین، ان اللہ یحب المتوکلین، ان اللہ یحب التوابین، ان اللہ یحب المتطہرین. یہ ساری کی ساری آیات جمع کا صیغہ ہے. اس سے انہوں نے نتیجہ لیا کہ یہ آیات معاشرے سازی کے لیے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مکہ میں ابھی تک معاشرہ اسلامی معاشرہ نہیں بنا، فرد کی حد تک ہے. مدینہ میں ضرورت پڑی ہے ایک اسلامی سماج کی، ایک معاشرے کی، معاشرے سازی کی. یہاں سے کیا بنا؟ مسئلہ بنا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. اگر ہم نے معاشرہ اسلامی معاشرے کی تشکیل کرنی ہے تو ہم ان آیات کے اندر ربط کو ڈھونڈیں کہ اسلامی معاشرے میں ان صفات کا کردار کیا ہے. مسئلہ بنا یا نہیں بنا؟ ہاں جی. تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کسی بھی غیر عادی عنصر سے وجود میں آ سکتا ہے. یعنی آپ کہیں دیکھتے ہیں یہ رفتار ہے، یہ مثلا مسئلہ ہے. مثلا ابھی ایران میں حق مہر کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے، حل بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے. کوئی بھی غیر عادی عنصر، اخلاقیات کا مسئلہ ہو سکتا ہے، تاریخ کا مسئلہ ہو سکتا ہے. آپ کو کہیں بھی کوئی چیز نظر آ رہی ہے جو آپ کے لیے نارمل نہیں ہے، عادی نہیں ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ مسئلہ ہے. جس طرح آپ کے بدن میں مسئلہ ہو جاتا ہے، ڈاکٹر تشخیص دیتا ہے کہ یہ آپ کے لیے نارمل نہیں ہے، آپ کی نبض نارمل نہیں کام کر رہی، تو یقیناً آپ کا مسئلہ ہے. آپ ٹیسٹ دیتے ہیں خون کا تو وہاں پہ نارمل نہیں ہوتا، تو آپ کہتے ہیں یہ آپ کا مسئلہ ہے. تو کوئی بھی غیر عادی عنصر آپ ڈھونڈیں، چاہے نشست میں بیٹھیں، چاہے پایہ نامے میں بیٹھیں، چاہے دفاع میں بیٹھیں، آپ ان غیر عادی عناصر کے پیچھے رہیں کہ جہاں سے مسئلہ وجود میں آئے. بے نظمی یا خلل یہ بھی اسی کا حصہ ہے. دوسری چیز، موجودہ اور آئیڈیل شکل کے درمیان شگاف. یہ ان علوم میں ہے جو سماج سے تعلق رکھتے ہیں. آپ کے ذہن میں معاشرے کی ایک آئیڈیل شکل ہے، اسلامی تمدن، اسلامک سویلائزیشن، بہت سے نام ہیں نا، اسلامک مثلاً کلچر. آپ کے ذہن میں ایک صورتحال ہے کہ بھائی یہ ہونی چاہیے، لیکن موجودہ صورتحال یہ نہیں ہے. ہمارے ائمہ علیہ السلام نے کہا تھا کہ شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جب آپ پورے شہر میں جائیں اور پوچھیں کہ اس شہر کا سب سے زیادہ پرہیزگار، سب سے زیادہ بااخلاق، سب سے زیادہ حلال کھانے والا آدمی کون ہے، اور وہ ایک آدمی کا نام بتائیں تو وہی ہمارا شیعہ ہو. ہاں جی، وہی ہمارا شیعہ ہو. آج کل بعض شہروں میں جائیں، پوچھیں سب سے زیادہ، اب میں کیا کہوں، جی نہیں کہتا، جذبات مجروح ہوتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ صورتحال ہے کہ یعنی موجودہ اور آئیڈیل کے درمیان شگاف. ان شگاف کو ڈھونڈیں، مسئلہ آ جاتا ہے. بہت سارے مسائل یہاں پہ آتے ہیں. مثلا وہی جو آیات حب و لا حب ہے، یہ کیسے مسئلہ بنی؟ یہ اسی سے مسئلہ بنی کہ بھائی کیا ہمارے اجتماعی روابط ان اللہ یحب المحسنین احسان کے اوپر ہے یا نہیں ہے؟ ان کی بنیاد احسان کے اوپر ہے یا نہیں ہے؟ ان اللہ یحب المقسطین، کیا ہمارے اجتماعی روابط کی بنیاد قسط پر ہے یا نہیں ہے؟ قسط و عدل ان روابط میں کہاں پہ ہے؟ تو یہ جو موجودہ اور آئیڈیل صورتحال ہے، اس کے شگاف کو پر کرنے کے لیے ہم مسائل کو حل کر سکتے ہیں اور اس کے مدد لے سکتے ہیں. اچھا، ایک اور جو سوال ہے وہ ہے مسئلہ اور سوال میں فرق. مسئلہ اور سوال میں فرق. جی اکبر بھائی، مسئلہ اور سوال میں کیا فرق ہے؟ سیدھا شاہ جی، مسئلے سے سوال. جی جی سوال علمی کی بس پر مسئلہ مشکل کی طرف، یعنی وہ اس پر وارد ہے، ان سے کوئی چیز دل میں ایسی ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ سوال پہ بالکل علمی جی نہیں پڑھ کے یہ سمجھا دو. خود واضح ہے، مطلب مسئلہ تب پیش آئے گا جب آپ پہلے اس بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات گھر رکھتے ہیں اور سوال کسی چیز سے لاحق کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل ایسا. انہیں سوال میں مسئلے میں تزاحمات ہوتے ہیں.
بہت سارے مسائل میں تزاحمات ہیں، یعنی آپ کی اطلاعات اتنی زیادہ ہیں کہ وہ آپس میں ہم خوانی نہیں رکھتی۔ ابھی مثلاً آپ دیکھیں پرانے زمانے میں جو مسائل ہوتے تھے اس میں کیا ہے کہ ہمارے روایات میں تضاد ہے، تو ان تضادات کو حل کرنے کے لیے شیخ طوسی نے استبصار لکھی، تو یہ بھی ایک مسئلہ ہی تھا نا، پرابلم تھا اس زمانے کے حوالے سے کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیا ہوا۔ تو بعض جو سوالات ہوتے ہیں ہم عام طور پہ پوچھتے ہیں کہ یہ سوال ہے، لیکن جو مسائل ہیں ان میں ہمارے پیچھے لا علمی نہیں ہوتی بلکہ اطلاعات ہوتی ہیں۔ ان اطلاعات کے تزاحم سے، تعارض سے اور ان اطلاعات کے باہمی جمع بندی سے ہمارے ذہن میں نئے ابہامات ایجاد ہوتے ہیں، نئے ایہامات ایجاد ہوتے ہیں، اور پھر ہم انہیں حل کرنے کے لیے مسائل تشکیل دیتے ہیں۔